اور ناظرین، سپریم کورٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فخر الرحمان، جو وزیر اعظم کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے دوران عدالت میں موجود رہے اور آپ تک تمام خبریں بر وقت پہنچاتے رہے۔ چلتے ہیں فخر الرحمان کی جانب۔ جی فخر، ایک مرتبہ پھر سے تفصیل سے بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں کیا کارروائی رہی، کیسا ماحول رہا؟ جی، وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی آج سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 4 میں 9:25 پر آئے۔ ان کی آمد سے پہلے ان کی پارٹی کے اور کابینہ کے سینئر رہنما جو تھے، وزراء جو تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، اور 9:45 پر جسٹس ناصر ملک سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ جب آ کر بیٹھا تو بیرسٹر ظفر اللہ جو تھے وہ عدالت کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہ رہے تھے، جس پر عدالت نے ان کو کہا کہ ان کی باری بعد میں آئے گی، وہ بعد میں بات کریں۔ اس کے بعد جسٹس ناصر ملک نے بیرسٹر اعتراض احسن کو اور اٹارنی جنرل کو اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی کو پیش ہونے کا حکم دیا، اور وہ جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو جسٹس ناصر ملک نے وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ جو تھی، جو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے جو جرم تھا وہ پڑھ کر سنایا، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو NRO میں فیصلہ تھا اس کے پیرا نمبر 178 کے تحت سوئس حکام کو ایک خط لکھنا تھا، جس کی وزیر اعظم نے دیدہ دلیری سے اور جان بوجھ کر اس کی آرڈر کی خلاف ورزی کی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کے قانون کے تحت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اور یہ چارج ان کو پڑھ کے سنایا، پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا چارج انہوں نے سن لیا، سمجھ لیا، جس پر وزیر اعظم نے کہا جی۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس الزامات کو قبول کرتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کنٹیسٹ کریں گے، اس کے خلاف اپنا دفاع لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو بیرسٹر اعتزاز احسن تھے ان سے پوچھا گیا کہ کب سماعت کی جائے، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں مصروف ہوں گے، لہٰذا 17 فروری کی تاریخ جو ہے وہ نہ ڈالی جائے، اور 17 اور 21 کے درمیان وہ انتہائی مصروف ہوں گے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل فار پاکستان مولوی انور الحق کو عدالت کی معاونت کا حکم دیا، اور ان کو کہا کہ 16 فروری کو وہ عدالت میں جو کاغذات ہیں، جو شواہد ہیں اور ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کرائیں۔ اس کے بعد 22 فروری کو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بیٹھ کر یہ جو ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے وزیر اعظم کے خلاف، ان کی جانچ پڑتال کرے گا، اور پھر 27 فروری کو باقاعدہ جو ہے بیرسٹر اعتزاز احسن عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو اگر کوئی گواہان پیش کیے گئے تو ان کے ساتھ وہ کراس ایگزامینیشن کریں گے۔ تو سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے خلاف جو توہین عدالت کی مزید کارروائی ہے وہ 27 فروری تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اور اس میں جب اٹارنی جنرل سے ہم نے پوچھا تو اٹارنی جنرل کا بھی یہی کہتا کہ ان کو کوئی حلف نامہ پیش نہیں کرنا پڑے گا، وہ صرف بطور جو عدالتی معاون ڈاکومنٹس پیش کریں گے، دستاویزات پیش کریں گے، اور ان کو ایز اے وٹنس جو ہے وہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ وہ صرف عدالت کی معاونت کر رہے ہیں، ان سے کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں کی جا سکتی۔ جو عدالت کا موقف ہے ان کا کہنا تھا کہ وہی ان کا موقف ہے۔ سزا کے حوالے سے جب ہم نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ سپریم کورٹ اگر ان کو سزا نہ دے تو جرمانہ کر دے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ سزا نہ دے لیکن اپنے فیصلے میں سخت الفاظ بھی استعمال کر دے گی تو وزیر اعظم ساری زندگی کے لیے نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ توہین عدالت کے قانون کے تحت 1 لاکھ روپے تک جرمانہ اور فخر، اس پر تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے کہ جو آرٹیکل 63G جس کا حوالہ دیا جاتا رہا ہے اس کے اندر تو ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس جو اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو جائیں گے، اس بارے میں کون سی آئین کی یا قانون کی کون سی شق کا انہوں نے حوالہ دیا کہ پوری عمر کے لیے نااہلی کی جو بات کی انہوں نے؟ یہ مشرف دور میں ایک آرڈیننس آیا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا توہین عدالت کے حوالے سے، اس کا حوالہ اٹارنی جنرل نے دیا، اور اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جی اچھا، ساتھ ہی ہمیں باڈی لینگویج کے بارے میں بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ جب انٹرا کورٹ اپیل مسترد ہوئی تھی تو اس دن میڈیا سے تو کم ہی گفتگو کی تھی، لیکن خاصے مایوس نظر آئے تھے اعتزاز احسن۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ کمپیریزن بھی دیجیے گا کہ وزیر اعظم جب 19 جنوری کو پیش ہوئے تھے اس وقت ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، اور آج جب پیش ہوئے کیا باڈی لینگویج تھی، کیا تاثرات تھے ان کے جب ان کو فرد جرم اور ان کے چارج شیٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنائی جا رہی اور بتایا جا رہا تھا ان کو؟ دیکھیں، جب وزیر اعظم 19 جنوری کو پیش ہوئے تھے اور جب عدالت نے ان کے وکیل سے کہا کہ کیا ان کا موکل کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے ایک کافی لمبی اسٹیٹمنٹ جو تھی، بیان جو تھا وہ عدالت کے سامنے دیا تھا، اور اس میں
واضح طور پر جو استثناء کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ صدر کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر دونوں جگہ پر استثناء حاصل ہے. لیکن اس کے برعکس آج جب وزیر اعظم عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ان سے جب عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ جو ان پر جرم عائد کیا جا رہا ہے اس کو مانتے ہیں، تو انہوں نے اس سے ایک لفظ میں انکار کیا. پھر عدالت نے جب ان سے پوچھا کیا وہ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تحریری طور پر کچھ کہنا چاہیں گے. تو آج انہوں نے کافی اختصار سے کام لیا اور عدالت کے سامنے اس طرح سے بیان اپنا نہیں دیا جس طرح سے پہلے وہ انہوں نے بیان دیا تھا. اور لاسٹ ٹائم جب وزیر اعظم عدالت آئے تھے تو وہ باہر یہاں میڈیا کے سامنے پیش ہوئے تھے کمرہ عدالت کی سماعت سننے کے بعد. آج وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل کر چلے گئے، میڈیا کے سامنے نہیں آئے. تو آج جب عدالت کے اندر کا جو ماحول تھا وہ کافی پرامن تھا اور وزیر اعظم جو تھے کافی کمپوز نظر آئے اور اس طرح سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے، لیکن انہوں نے زیادہ بیان بازی جو تھی وہ عدالت کے اندر نہیں کی. جی اچھا فخر الرحمان، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج اب جب صبح آپ سپریم کورٹ پہنچے ہوں گے تو وہاں پر کس طرح کا ماحول تھا؟ ماہرین قانون جو وہاں پر موجود تھے کس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں؟ کیونکہ ایک جو تاثر دیا جاتا ہے، ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے جب بھی وزیر اعظم پیش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آج ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، آج یہ ہو جائے گا. اس سے پہلے 19 جنوری کو پیش ہوئے تھے تب بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. آج کے لیے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آج انہیں مجرم ٹھہرا دیا جائے گا. حالانکہ جس طرح سے ماہرین قانون اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز میں وقت لگتا ہے، اپیل کا موقع بھی دیا جاتا ہے، تو کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ جی بالکل. اب جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان میں مختلف آراء پائی جا رہی تھی. کچھ کا خیال تھا کہ سول پروسیجر کے تحت سزا سنائی دی جا سکتی ہے، کچھ کا کہنا تھا کرمنل ہوگی، اور جیسے عدالت کے اندر بھی یہ بحث ہوئی کہ کواسی کرمنل جو ہے معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا، یعنی آدھا سول آدھا کرمنل جو ہے اس طرح سے ہوگا. تو اس کے اوپر مختلف آراء موجود تھی اور کچھ آئینی ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کا جو قانون ہے باقاعدہ ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے جس کے خلاف فرد جرم عائد کی جاتی ہے، اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خلاف اگر کوئی دفاع دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا موقف تفصیل سے پیش کرے، اور پھر عدالت ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ صادر کرتی ہے. پھر فیصلے کے خلاف 30 دن کی مہلت ہوتی ہے کہ اپیل کی جا سکتی ہے 30 دن کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو تھی بالکل بحث و مباحث کا حصہ تھی، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ انتہائی تیزی سے سارا عمل جو ہے وہ نپٹا دے گی آج. جی بہت شکریہ آپ کا فخر الرحمان.